پورا قرآن سینے میں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عظمت؟ واہ 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 کیا بات۔ اور یہ ایک بات اور ذہن میں رکھ لو، میں چندہ والا آدمی بھی نہیں، آپ کو معلوم ہے جی، لیکن اتنا بتا دوں کہ آپ حضرات نے جو چندہ دیا جی اور آپ حضرات نے جو مدد کی، اس مدد کو انہوں نے کیا کیا؟ وہ تو زکوٰۃ ہے تو مال کا میل ہے، جی لیکن مدرسے والوں نے اسے حافظ قرآن بنا کر، واہ واہ، یہ تمہارا ہی پیسہ ہے جو حافظ قرآن بن کر کل جو ہے مسجد میں قرآن سنائے گا، بے شک بے شک، بہت خوب، یہ تمہارا ہی پیسہ ہے۔ جی تو انہوں نے تو بدل کر، اور آج نہیں، تم مر بھی جاؤ گے، قبر میں رہو گے، تب بھی ان حافظ جو یہاں تمہارے پیسے سے حافظ ہوئے ہیں، عالم ہوئے ہیں، اور یہ دین تبلیغ کرتے رہیں گے، اس کا ثواب تمہیں قبر میں بھی ملتا رہے گا، اس لیے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ بے شک بے شک، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہم میں بھی جذبہ پیدا فرمائے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، مسجد بعد میں ہے، مدرسہ اس لیے کہ مسجد کا امام مدرسے سے نکلے گا، اور اللہ کے نبی نے پہلے دار ارقم مدرسہ قائم کیا، بعد میں مسجد۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے۔ لیکن اس محفل میں بہت جگہ کے لوگ ہیں، بولو میں خدا کا واسطہ دے کر آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، تو کوشش کرو گے عمل کرنے کی؟ انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ۔ دیکھیے، ہم میں جواری بھی ہیں، شرابی بھی ہیں، قتل کرنے والے بھی ہیں، زنا کرنے والے بھی ہیں، جی جی لیکن ایک اعزاز کیا ہے؟ قرآن نے کہا کنتم خیر امت، جی جی، تم بہترین امت ہو، یہ قرآن کا فرمان۔ ابے ہم میں تو عمر بھی کم ہے، علم بھی کم ہے، عمل بھی کم ہے، تو یہ وجہ کیا ہے؟ جواب ملے گا تیرے عمل کی بنا پر نہیں، نبی کی غلامی کی بنا پر۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ تو امام الانبیاء کا امتی ہے، تو نبی کی نسبت نے ہمیں کیا بنا دیا؟ سب سے بہترین، سب سے بہتر۔ لیکن اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ تو آپ جانتے ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہماری روح کی غذا۔ جیسے کھانا کھاؤ گے تو جسم مضبوط ہوگا، اور ذکر کرو گے تو روح مضبوط ہوگی۔ لیکن ہماری ڈیوٹی کیا ہے وہ سن لو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے نکالے گا۔ جی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ نہیں کہہ رہا مولوی سے، سب کی ذمہ داری ہے بھلائی کا حکم دو اور برائی سے منع کر، ارے بولو بھلائی کا حکم دیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ، ہر باپ اپنی بیٹی کو، ہر شوہر اپنی عورت کو، ہر بھائی اپنے بھائی کو اگر یہ بھلائی کا حکم کرنے لگ جائے، برائی سے روکنے لگ جائے، تو ماحول آج بھی سدھر جائے گا۔ بے شک، ہمارے لیے تو یہ ہے، یاد رکھو کہ راستے میں نقصان دہ چیز پڑی ہو تو اس کو ہٹا دینا ایمان ہے۔ جی ابے راستے میں سے کچرا ہٹانا ایمان ہے، تو کانٹا ڈالنا کیا ہوگا؟ بے ایمانی، بے ایمانی ہوگی نا۔ جی راستہ صاف کرنا اگر ایمان ہے تو راستہ روکنا بے ایمانی، تو خدا کے بندوں کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، راستے مت روکو، جی انہیں کشادہ کرو، تمہارے سامنے رہیں گے وہ تمہارے کام آئیں گے۔ اور گاؤں بستی اس کی صفائی کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہاں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں سب کی ذمہ داری نہیں، ہر آدمی اپنے طور سے اپنے گھر کے سامنے ایک کچرے کا ڈبہ رکھ لے اور کچرا ڈبی ڈالے، وہ ڈبے میں ڈالے، جی جی، اپنے آپ صفائی ہو جائے گی۔ اور میرے آقا فرماتے الطہارۃ نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان۔ بے شک، فائدے بھی ہوں گے، جب کچرا نہیں ہوگا تو مچھر نہیں ہوں گے، مچھر نہیں ہوگی تو ڈینگو بھی نہیں ہوگی، جی بہت سی بیماریوں سے بھی ہم بچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایک اور نیک بنائے، اور شادی بیاہ میں فضول خرچی سے بچہ، ارے بولو انشاءاللہ بچیں گے نا؟ انشاءاللہ، ہاں، براتیں مت لے جاؤ بڑی، اور کوشش یہ کرو کہ بچی کے یہاں کھانے سے بھی پرہیز کرو، کنیا دان دے کے آؤ، لیکن وہاں کھاؤ مت۔
اگر یہ کوشش کر لو گے، کیوں کہ میں آپ کو نبی کی سیرت کا ایک پہلو دکھا رہا ہوں، ذرا ذہن میں رکھے کہ جس وقت لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا اس وقت یہ تاثر دیا کہ لڑکی جب شادی ہو تو برات کا اس کا کام نہیں، یہ کون کرے گا؟ لڑکا۔ پھر ان براتیوں کو بھی لڑکی والے کے ذمہ کچھ نہیں ہے، چھوارا جو لائے گا وہ بھی لڑکے والے کرے گا، جی اور نکاح کے وقت کا جو خرچہ ہوگا وہ بھی لڑکا والا، اور مہر جو ہوگا وہ بھی لڑکا والا۔ اب پتہ لڑکی پہ کیا رکھا؟ تو جو اسلام نکاح کی محفل کے چھوارے کا بوجھ بھی لڑکی والے پہ نہ ڈالے، جی جی بے وہ شک، 2-2 4-4 کوئنٹل چاول کا بوجھ ڈالے گا اسلام؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم اس لائق نہیں ہو، لیکن اگر آپ نے کیا، غریب قرض لا کے کرے گا، بیاج لا کر کرے گا، اور وہ ہم کھائیں گے، جی تو ہماری غیرت کہاں چلی جائے گی؟ میرے آقا نے ایک صحابی رسول ہیں حضرت ربیعہ وضو کراتے، کہا شادی نہیں کرتے؟ حالات ٹھیک۔ دوسرے نے فرمایا تو فرمایا حضور جیسے آپ کی مرضی، جی تو آپ نے فرمایا فلاں جگہ چلے جاؤ، تو وہاں جا کر بات اس قبیلے کے سردار سے کہو کہ تمہاری بیٹی سے نبی نے میرا رشتہ کر دیا۔ گئے تو اس نے کہا میں شام تک مہلت دی جائے، تو بیٹی پردے سے باہر نکل، پردے میں آئی، کہا ابا جی یہ معاملہ نبی کا ہے، جی اور انہوں نے میرا معاملہ، تو جب نبی نے یہ نصیب کس کا ہے؟ بے شک، اب شام کی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے منظور معاملہ نبی کا۔ اب میرے آقا کا انداز دیکھیں، سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا اے ابو بکر 2 جوڑوں کا انتظام کر دو، ایک تو ربیعہ کے لیے، ایک اس کی بیوی۔ واہ سبحان اللہ۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تم ایک بکری کا انتظام کرو، جی اور ایک صحابی رسول ہیں انہوں نے کچھ سونے کا انتظام کیا۔ جی اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بکری کا انتظام تو دعوت تو ہی نا، جی تو آپ نے خود بنفس نفیس حضرت ربیعہ کی شادی میں رات میں گئے، نکاح پڑھایا، اور نکاح پڑھانے کے بعد فرمایا اے عثمان اب وہ ولیمہ میں ان کی بکری ذبح کر دو۔ اس صحابی نے جو سونا دیا وہ تو ان کا مہر ہو گیا، جی حضرت ابو بکر صدیق نے جوڑے دیے وہ ان کا لباس ہو گیا، اور جو بکری تھی وہ جمعے کے بعد آ کر گھر پہ ولیمہ میں ذبح۔ یہ ہمارے آقا نے تو آسانیاں سکھائی ہیں، اگر قسم خدا کی ہم اس سے بچ جائیں تو ہمیں معلوم ہے کہنے کو نہیں کہتے، ورنہ ایک بوڑھے باپ کو نیند نہیں آتی جس کی جوان بیٹی گھر پہ بیٹھے۔ وجہ وہ ہے کہ وہ بیچارے کے ہاتھ پیلے کیسے کریں، اور ادھر حالات یہ ہے کہ وہ نہ کرے تو تانا سنیں، جب امیر لوگ نہیں کریں گے تو غریب آپ کی ووٹ کیوں کریں گے؟ اس لیے خدا کا واسطہ یہ چیز آپ چھوٹا مت سمجھو، ابھی تو پلاٹ بیچ کے نہیں جہیز دے رہے ہو، کل جب پلاٹ نہیں رہیں گے تب کیا ہوگا تمہارا؟ بہت بڑی بیماری ہے۔ خدا کے لیے یہ فضول خرچیاں بند کرو، اور جتنا ہو سکے مختصر، اب تو قوم نے پنچایت کی نہ کی، آپ خود اپنے گھر کے پنچ بنو اور کوشش کرو ہمیں خرافاتوں کو بند کرنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ ایک مرتبہ۔ اے پاک پروردگار، اب تک ہم سے جو بھی گناہ جانے میں انجانے میں ہوئے ہیں، دن میں رات میں، جنہیں میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، تمام گناہوں سے سچے دل سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ تو میری توبہ کو قبول فرما، اور اگر کبھی جانے انجانے میں کلمہ کفر نکل گیا ہو
تو میں سچے دل سے توبہ کر کے سچے دل سے پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں لا الہ لا الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بولے انشاءاللہ انشاءاللہ کم کھائیں گے کم کھائیں گے لیکن اولاد کو پڑھائیں گے. لیکن اولاد کو پڑھائیں گے دینی بھی تعلیم ہو اور دنیاوی بھی. تعلیم ہمیں تعلیم میں آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ خرافات سے بچیں گے. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ خرافات سے بچیں بچیں گے. بڑوں کا ادب کریں گے. چھوٹوں پہ پیار کی کوشش کریں گے ہاں. اور 5 وقتہ پابندی سے نماز پڑھیں گے بولو انشاءاللہ 5 وقتہ پابندی سے نماز پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں ایک اور نیک بنائے اور اللہ دن کو دولت دے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے. کہنے سننے میں جو غلطی اور حقیقت معاف فرمائے. میں بھی پڑھتا ہوں استغفر اللہ. بھی میری عزت بھی ہوتی ہے.